چنانچہ آپ وہ واقعہ پھر سے یاد کر لیجیے کہ کس طرح ان کی کشتی کسی جگہ جا کر جزیرے پہ لگ گئی اور کس طرح وہ اترے اور پھر کون ملا ان کو اور پھر کس نے یہ رہبری کی اور پھر وہ کس شخصیت کے پاس پہنچے. وہ دجال کے پاس پہنچے جس نے کہا کہ میں دجال ہوں. لیکن ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا. وہ جملہ یہ تھا کہ اگر محمد کی باتیں لوگ مان لیں تو انہی کا نفع ہے, انہی کا فائدہ ہے, ان کے لیے خیر ہے. اللہ اکبر. یہی اسی سفر سے اور بھی سوالات کیے اس نے, اور ان سوالات اور جوابات سے پکا ہو گیا کہ محمد بالکل برحق ہیں. اور اب جو تمیم داری واپس آئے تو سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, یہ واقعہ سنایا اور اسلام و ایمان قبول کیا. تو بھائی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کہاں سے دے سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر اور ہر انسان کے اندر ایسی سچی طلب پیدا ہو جائے کہ اے رب کریم جو بالکل سچائی اور بے غبار حق ہے اس کی طرف ہم کو گائیڈ کر دیجیے. کہاں سے ملے گی ہدایت؟ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ عرب کے ایک مشرک خاندان کے ایک بہت اہم و ذمہ دار فرد کو ایک بت کے اندر سے, مورتی کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنانی, چونک گیا. وہ مورتی پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہاں سے ان کو ہدایت ملی. حیات الصحابہ میں یہ متعدد روایات سے یہ واقعہ منقول ہے. تو چنانچہ یہ ہے وہ دجال اور یہ ہے اس کا نظام, یہ ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل. آپ کو اب ایک اجمالی تصور, ایک مختصراً جسے کہتے ہیں کہ ایک ذہن میں ایک کانسیپٹ آیا ہوگا کہ دجال اور دجالی سسٹم سے کیا مراد ہے, اس کے فتنے سے کیا مراد ہے. وہی جو ہر طرف دھوکہ ہے اور زندگی کے تمام شعبے اس وقت ڈسپشن پر چل رہے ہیں, دھوکے پر چل رہے ہیں. اس دھوکے سے نکالنے کا سامان, بچائے رکھنے کا سامان اللہ نے سورہ کہف میں رکھا ہے. اب آئیے میں اب سورہ کہف کی پہلے آیت کے 1-2 لفظ کی تشریح آج شروع کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ 1-2 لفظ کی تشریح بھی آج میں مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں. قرآن, اللہ اکبر, قرآن کی ایک آیت واللہ 7 سمندروں سے زیادہ گہرائی بھی رکھتی ہے اور وہ سچ بھی رکھتی ہے. اللہ ہمارے دلوں پر اپنی کتاب کا علم کھول دیجیے, اپنی کتاب کی سمجھ کھول دیجیے. یا گنہگار بندہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہے زندگی کے وہ لمحے جو اللہ کی کتاب پر غور میں صرف ہوتے ہیں, صرف ان لمحوں سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں اور صرف ان لمحوں کو میں انجوائے کرتا ہوں. انجوائے زندگی کے وہی لمحے میں لطف آتا ہے اور جس پر قرآن کے کچھ الفاظ پر غور کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اور ہمارے اکابر علماء, اللہ ان کے درجے بلند کرے, ان کی انگلی پکڑ کر جب 2 قدم چلنے لگتا ہوں اور کچھ سمجھ آنے لگتی ہے تو سجدے شکر میں گر جاتا ہوں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم. سورہ کہف شروع ہوتی ہے 2 کلمے سے, الحمدللہ. یہ 2 کلمے کیا ہیں؟ اگر میں ادھار لوں, مستعار لوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی الفاظ کو, تو میں ان 2 کلموں کے بارے میں الحمدللہ کے بارے میں کہوں گا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. ایک سمندر ہے علوم کا الحمدللہ کے اندر, اور یہ کاٹ ہے فتنے دجال.
یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ایک ایک لفظ سورہ کہف کا. یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایوولوشن کی تھیوری پر ہے. یعنی انسان کسی منصوبے کے تحت، کسی بڑے مدبر، منصوبہ ساز، علیم اور حکیم اور دانا، کسی رب نے نہیں پیدا کیا انسان کو. یہ کوئی انسان کو کسی خدا نے اپنا جانشین بنا کر، اپنا خلیفہ اور نائب نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیجا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو اصل میں بائی چانس ہوا یہ کہ بس وہ مادے سے پیدا ہو گیا. وہ کیچڑ ہو گئی پانی میں، پھر وہ کیچڑ سے پھر وہ کچھ گھاس نکل آئی، پھر کچھ پودا نکل آیا، پھر وہ پودا اور بڑا ہوا، پھر اس نے ایک کیڑے کی شکل اختیار کر لی، اور پھر کیڑے سے اور بڑا جانور بنا، اور پھر اور بڑا جانور بنا، اور پھر اور بڑا جانور بنا، اور اس سے اتفاق سے انسان بن گیا. یہ لفظ کاٹ کرتا ہے الحمدللہ. دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک رب کی عطا ہے. اس لیے وہی ایک رب ہے جو لائق تعظیم اور لائق تعریف ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، شکر و صفاس کے لائق ہے. سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. ذرا غور کرو میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ سے خاص طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں. کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس سے سب کچھ نکل آیا؟ جس کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں تھی اس کے ذریعے سے دیکھنے والے مخلوق پیدا ہو گئے. جو سن نہیں سکتا تھا اس کے اندر سے سننے والی مخلوق نکل آئی. جو بول نہیں سکتا تھا، جو عقل و ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو اختیاری زندگی نہیں رکھتا تھا، الحی القیوم، جو کسی کو زندگی دینے کی خود صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا، سب اتفاق سے ہو گیا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس سے سب کچھ وجود میں آ گیا. یہ ہے نظریہ ارتقاء، یہ ہے ایوولوشن کی تھیوری. کہتے ہیں کہ ہم لوگ ارریشنل چیزوں کو نہیں مانتے. خدا کے بندو، جھوٹ بولنا اب تو چھوڑ. تم سب سے زیادہ ارریشنل چیزوں کو مانتے ہو، تم سب سے زیادہ ان لاجیکل چیزوں کو مانتے ہو. یہ بات ان لاجیکل ہے کہ ایک عظیم قدرت اور طاقت اور علم اور حکمت رکھنے والے، سننے اور دیکھنے والے، ہمیشہ سے رہنے والے اور ہمیشہ تک کے لیے باقی رہنے والے، هو الاول والآخر، هو الظاہر والباطن، هو اللہ البارئ، هو اللہ الخالق البارئ. اس رب نے دراصل کائنات کو بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا کسی عظیم مقصد کے لیے. یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے یا وہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے؟ میں تو عقلی طور پر یہ سوال تھرو کر رہا ہوں. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے سب کچھ وجود میں آ گیا. الحمدللہ. نہ، بالکل غلط بات ہے. سب سے پہلے انسان اس راز کو پہچان لے. اگر وہ دھوکے سے بچنا چاہتا ہے، دھوکے بازوں سے اور دھوکے باز سے بچنا چاہتا ہے، دجال کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے اس حقیقت کو جانے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس انسان کو پیدا کرنے والا، اس انسان کو اس دنیا میں ایک خاص اسٹیٹس اور حیثیت دینے والا، اس کائنات کو انسان کے تابع کر دینے والا، اس کائنات کو انسان کے لیے پیدا کرنے والا، اور انسان کو اس کائنات کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پیدا کرنے والا ایک رب ہے. پہلے اس کو پہچانو. جہاں تم اس رب کو پہچاننے لگو گے، اسی رب کی قسم کھا کر یہ آج اس کے بندہ کہتا ہے، تم اسی لمحے بغیر آگے کا علم اگلا علم حاصل کرنے سے پہلے اسی لمحے تم اس دجال کے دھوکے سے نکلنا شروع ہو جاؤ. کیونکہ تمہاری عقل میں پختگی آنے لگے گی.
تمہاری سوچ میں پختگی آ جائے گی، میچورٹی آ جائے گی، تم میچور انداز سے دنیا پر غور کرنے لگو گے. افلا تتفکرون افلا تعقلون. غور کرو، دیکھو